محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو ان مسلمان مظلوم بہنوں کے لیے بنایا جا رہا ہے جن کے اوپر اپنے خاوند ظلم کے پہاڑ ڈالتے ہیں، یا ان کے ساتھ بے انصافی اور زیادتی کرتے ہیں، یا ان کے مقدس اور حلال رشتے کو ناقدری کی نظر سے دیکھتے ہیں اور شیطان کے فریب میں آ کر گمراہی کے اور برائی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ چاہے آوارگردی کر رہے ہوں، یا دوسری شادی کے خواب دیکھ رہے ہوں، یا اپنے ماں باپ کی شیطانی کی وجہ سے اپنی بیوی کو بے انصافی اور ظلم و زیادتی کا شکار بناتے ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے تو آپ کے لیے انتہائی قیمتی تحفہ میں پیش کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، اپنے نفس اور شیطان سے پناہ مانگیں، صبر تحمل کا مظاہرہ کریں اور اللہ رب العالمین کی کلام کی پناہ میں آ جائیں۔ اس کے لیے میں مختصر وظیفہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں روزانہ آئے روز فیس بک اور اخبارات کی سرخیاں جو زینت بن رہی ہوتی ہیں دیکھتا ہوں۔ کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے عدالت پہنچ کے خلا لے لی، کسی نے زندگی کے سفر سے تنگ آ کر جان کی بازی ہار دی، اور قسم قسم کے لڑائی جھگڑے اور تماشے بن گئے۔ حتیٰ کہ کل کی بات ہے، جمعۃ المبارک کے دن میری ایک مسلمان بہن بہت دور دراز سے سفر کر کے آئی اور اس نے کہا کہ میرا تو پکا ارادہ ہے اپنے خاوند کو قتل کرنے کا۔ میرے ساتھ بہت مظالم اور بہت ہی زیادتی کر رہا ہے، کبھی لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کبھی اس کے فیس بک اور واٹس ایپ پہ اور میسنجر پہ میں میسج سن رہی ہوتی ہوں، اور کبھی اس کی عشقیہ غزلیں اور باتیں میسج پہ پڑھتی ہوں۔ وہ اس بات سے باز نہیں آتا اور اتنا جری اور دلیر ہے کہ میرے سامنے بھی آوارگردی کرتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ فحش باتیں کرتا ہوا سارا دن گزارتا ہے۔ حالانکہ وہ جانی پہچانی شخصیت ہے اور معاشرے میں اس کا بڑا ایک مقام ہے۔ میں نے کہا شیطان کے فریب میں نہ آئیں اور آپ مجھے اتنا موقع دیں کہ میں آپ کے لیے عمل کروں۔ اس نے کہا اگر آسان سا عمل ہو تو مجھے خود پڑھنے کا موقع دیں۔ میں نے ان کو یہ پڑھائی دے دی، یہ وظیفہ اس کو عطا کر دیا۔ تو آج شام کے وقت اس کی کال آئی کہ کبھی بھی مجھے میٹھا جملہ اس نے شادی کے بعد یعنی 16 سال میں نہیں کہا تھا، آج اس نے مجھے جانو کہا، آج اس نے مجھے صدقے اور قربان کے الفاظ کہے، اور میرے لیے اپنے ساتھ 2 سوٹ لایا، اور خرچہ بھی اس نے مجھے اتنا دیا کہ میں کبھی اس سے مانگتی تو نہ دیتا اور بہانے کرتا تھا۔ اس کے پاس پیسے ہوتے بھی تھے، بینک بیلنس اس کے پاس کروڑوں ہے، لیکن مجھے دینے کے لیے دل نہیں کرتا تھا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اس کے دل میں میری جگہ بن گئی اور مفتی صاحب میں آپ کو دعائیں دینے لگ گئی۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ بیش بہا تحفہ اور ایک قیمتی پیغام میں اپنی ان مسلمان بہنوں کو کیوں نہ سناؤں جو مسلمان بہنیں اپنے خاوند کے ہوتے ہوئے بیوہ کی طرح یا مطلقہ کی طرح قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں، اپنے دیور سے، اپنے سسر سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے کسی کام کا یا خرچے کا تقاضا نہیں کر سکتی، اور ان کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اپنے رب کو آخری سسکیاں اور ٹنڈی آہیں سناتی ہیں، یا پھر اس رشتے سے تک ہار کر کوئی دوسرا قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ تو خدا را اپنے گھر کو بچائیں، اپنے بچوں کی خیر منائیں اور اللہ پر اس کا رزلٹ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد ضرور فرمائیں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔
صبح و شام 313 دفعہ پڑھنا ہے، اور شام کے بعد اگر کوئی فوراً نہیں پڑھ سکتا تو عشاء کے بعد بھی کسی ٹائم آپ کو موقع ملے تو تہجد کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے وہ عشاء کے بعد اس وظیفے کے ساتھ ساتھ سورۃ الفتح کی تلاوت بھی 3 دفعہ کریں۔ 3 دفعہ کوئی زیادہ نہیں ہے، مختصر سی صورت ہے، اور اللہ پاک اس دعا کے بدلے ہمیشہ کے لیے آپ کا خاوند راہ راست پر لائے گا اور آپ کا تابعدار بنائے گا، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ساری زندگی آپ کی خدمت اور قدر کرے گا، اور جیلی پیروں اور بازاری عملوں کے پیچھے نہ جائیں۔ اس پر تعویذ کرنے کی، جادو کرنے کی، سحر یا کالا علم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دعا کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک اس کو آپ کا تابعدار بنا دے گا، اور آپ مجھے ڈھیروں دعائیں کریں گے۔ والسلام۔